جو بشارتیں بیان ہوئی قرآن و حدیث میں، ان کا ہم کچھ ذکر سماعت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کر لیا تو پھر اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ انہوں نے دعا کیا فرمائی کہ یا اللہ پاک ہمیں میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان لوگوں کو پاک کرے۔ یعنی یہ بشارت اس اعتبار سے ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم یہ جانتے تھے کہ اللہ کے ایک مقدس نبی ہیں، ان کی انہوں نے دعا کی۔ ابھی جو ہم سننے جا رہے ہیں، ابھی جو پہلے ہم سنیں گے وہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء بھی نبی پاک کا تعارف جانتے تھے۔ پہلے نبیوں کو بھی پتا تھا کہ ایک عظیم ہستی جو ہے وہ اللہ کی محبت والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جو ہستی ہے وہ اس دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے گی، تو اس کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ایک بہت بڑا وعدہ لیا اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں، سارے نبیوں سے۔ اس کی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے نبیوں سے باقاعدہ وعدہ لیا کہ اے نبیوں، جب میں تمہیں اپنی نبوت بھی دے دوں، تمہیں کتاب و حکمت بھی دے دوں، پھر میرا رسول تشریف لے آئے، اس پر ایمان بھی لے کے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ خود تعارف کروا رہا ہے کہ اے انبیاء، ایک خاص محبوب بھی ہے، تم سارے نبی ہو لیکن ایک خاص نبی بھی ہے۔ اس کا مقام یہ ہوگا کہ تمہیں نبوت مل جائے، تمہیں تمہاری کتاب مل جائے، تمہارا دور ہو، وہ نبی آ جائے تو پھر بھی اسی کا کلمہ پڑھنا ہے اور اسی پر ایمان لے کے آنا ہے۔ اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی، اپنے امتیوں کو بشارت دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اپنی قوم کو کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی کی جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی یہ پہلی گراؤنڈ بن رہا ہے، اللہ پہلے ہی لوگوں کو اپنے محبوب کا تعارف فرما رہا ہے کہ میرے محبوب جب آئیں تو کوئی انوکھے نہ ہوں، ایسے نہ ہوں کہ لوگ ان کو جانتے نہیں، پہلی تعارف کروا دی اور نبی تعارف کرواتے آئے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تورات اور انجیل کے اندر پہلی آسمانی یہی مشہور کتابیں تھیں، ان دونوں کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں، نبی پاک کے چرچے، نبی پاک کی عظمت، آپ کی خصوصیات کو اور صفات کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو ہمارے اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ تورات کے اندر بھی ذکر ہے اور انجیل کے اندر بھی ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور پھر فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ رسول، وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے صلبی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کی ایک جماعت حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کو چھپاتی ہے۔ یعنی یہاں پر بھی فرمایا کہ یہود میں ایک ایسی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ہمارے محبوب کو اس طرح جانتی ہے جس طرح اپنے جنے ہوئے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور بیٹوں کو بیروں میں تو ہر قسم کی چیز معلوم ہوتی ہے، وہ سوتا کب ہے، جاگتا کب ہے، کھاتا کب ہے، پیتا کب ہے، اور یہ حقیقت ہے۔
علماء یہود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو جانتے تھے اور ہر چیز کو پہچانتے تھے۔ اور آخری آیت جو ہم نے اس موضوع پہ پڑھنی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا، آپ کے صحابہ کا تعارف فرمایا، اور فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کے اوصاف، محبوب تو دور کی بات ہے، ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے اوصاف اور ان کی صفتیں بھی تورات اور انجیل کے اندر لکھی۔ یہ جو ہم نے 5-6 آیات پڑھی ان کو بیان کرنے کا اور جو اشارتاً جلدی میں نے بیان کر دیا، مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور سرکار کی شان اور عظمت صرف سرکار کے اعلان نبوت کر جانے کے بعد نہیں، بلکہ سرکار کے آنے سے پہلے بھی ہوتا رہا، ہر دور میں ہوتا رہا، اور ہر نبی سے اس نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ میرے محبوب کا تعارف یہ ہے اور میرے محبوب کی شان اور عظمت یہ ہے۔ احادیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسند احمد کے اندر علامہ البانی، یہ عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا بار بار نام آئے گا، یہ گویا کہ ایک حجت ہیں اہل علم حضرات کے لیے، بس میں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ اب میں جو حدیث کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں اس کی سند جو ہے وہ جید ہے، بہترین سند ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا، وہ کہتے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، میری ماں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یعنی اس کی سند کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمینہ کو تب یہ نعمت عطا فرمائی جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے، کہ جس وقت وہ دیکھتی ہیں تو ملک شام کتنی دور ہے، ان کے محلے گلی بازار حضرت آمینہ کو نظر آنے لگے۔ یعنی اتنا سرکار کی ولادت اور آنے پر اللہ رب العزت نے ان کو نور عطا فرما دیا۔ دوسری جو حدیث پاک ہے یہ بھی حضرت امام احمد بن حنبل نے لکھی، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا جا چکا ہوں اس وقت سے جب حضرت آدم ابھی مٹی میں ملے ہوئے تھے، یعنی ان کا خمیر ابھی مٹی میں تھا، میں پھر بھی اپنے رب کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ میسرۃ الفجر روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ یعنی کتنی اس طرح کی روایتیں حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب مل گئی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، ابھی ان کا مجسمہ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میں اپنے رب کے ہاں نبی تھا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد نہیں پہچانے گئے، سرکار اپنی پیدائش سے پہلے بھی جانے پہچانے ہوئے تھے۔ یہ دنیا کے اندر چند واحد ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایات ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سرکار کی ولادت سے پہلے بھی سرکار کا چرچا تھا۔ امام ابن اسحاق سیرت کے سب سے بہترین اور پہلے مؤلفین میں سے، انہوں نے اپنی سیرت کے اندر اپنی سند کے ساتھ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ سے اس بات کو لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کی رحمت اور اس کی ہدایت کے ساتھ جس بات نے ہمیں اسلام کے زیادہ قریب کیا وہ یہ تھی کہ ہم لوگ بت پرست تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ہمارے پڑوس میں کچھ یہود رہا کرتے تھے جن کے پاس ایسا علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ وہ ہمارے درمیان ہمیشہ کسی نہ کسی بات میں جھڑپ جاتے، لڑائی ہو جاتی، کبھی ہماری ان سے جنگ ہو جاتی۔ تو جب ہماری ان سے جنگ ہوتی تو وہ اگر ہم سے ہارنے کے قریب ہوتے تو پھر ہم سے وہ کہتے کہ ایک نبی آنے والے ہیں،
اس نبی نے اس طرح تمہیں ہلاک کرنا ہے جس طرح عاد اور قوم ارم کو تباہ کر دیا گیا، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تمہیں تباہ کیا کریں گے۔ اور پھر اس نبی کا نام اور وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اس نبی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان گئے کہ جس نبی کا نام اور واسطہ دے کے جنگ جیت جایا کرتے تھے، جب مشکل میں آ جاتے اپنی مشکل کو حل کر لیا کرتے تھے، ہمیں پہچان ہوگی کہ وہ نبی بڑی شان والے ہیں۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ اور اس کی گواہی قرآن کریم کی سورت بقرہ کی آیت نمبر 99 میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی آپس میں جنگ ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، تو میرے محبوب کا وسیلہ دے کے، اور بعد نے لکھا اس کتاب کا وسیلہ دے کے فتح چاہتے تھے، وہ مدد مانگتے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور آمد سے پہلے ہی یہود اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے اور اچھی طرح اس بات کو مانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری اپنی لانے سے پہلے بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ جانے پہچانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بڑے عنایات ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر بڑی کرم نوازی ہے۔ تو گویا کہ وہ یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اور یہ بھی بڑا اہم ترین واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان کے اعتبار سے۔ اس کو بھی علامہ البانی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ سلامہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں بنو عبد الاشحل کا ایک شخص رہا کرتا تھا، اور وہ ہمارے قریب ایک دن آیا اور اس نے آ کے کچھ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی، میں سب سے تھوڑی عمر کا تھا، اور اس نے آگے بات کی کہ قیامت بھی ہوگی، حساب بھی ہوگا، مرنے کے بعد زندہ اٹھایا بھی جائے گا، جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگا۔ اب مکے والے لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا؟ اس بندے نے کہا ہاں مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی نے اس وقت کہا ہاں ضرور ضرور، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، اس کے رسولوں کو نہیں مانو گے، تو تم اس جہنم کے اندر ڈالو جاؤ گے جس کی آگ اتنی سخت ہے، اگر آج بھی تندور کو بند کر دیا جائے پھر بھی اس سے بڑھ کے اس کی گرمی ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے لوگو، اس کی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر، مکے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس علاقے کی طرف ایک نبی آئیں گے، اس نبی کی بات مان لینا، اس کا کلمہ پڑھ لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر مکے والوں نے پوچھا، یہ بدری صحابی ہیں جو اس کو روایت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی، کب تک وہ آئیں گے؟ تو اس بندے نے ارد گرد دیکھا، تو آپ نے کہا جو راوی حدیث ہے، اس وقت میری چھوٹی عمر تھی، اور میری طرف اس نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ بچہ اگر زندہ رہا تو یہ ضرور اس نبی کا زمانہ دیکھے گا، اس نبی کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ تو یہ وہ بدری صحابی کہتے ہیں جب سرکار نے اعلان نبوت کیا، پھر ہم کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو۔ یعنی یہ سرکار کے آنے سے پہلی تیاری ہو رہی ہے، سرکار کی آمد سے پہلے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ جنگ بدر میں حصہ لینے والے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ابھی بچپن میں چھوٹا سا تھا تو ہمیں یہودی آ کے بتایا کرتے تھے وہ نبی بس آنے والے ہیں، اس نبی کے آنے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا قریب ہے۔ امام ابن اسحاق نے بھی ایک یہ قول لکھا، امام ابو نعیم نے بھی دلائل النبوہ کے اندر لکھا کہ شام کے رہنے والا ایک یہودی جس کا نام ابن الحیبان تھا، ہمارے پاس یعنی بنو قریظہ میں اسلام آنے سے چند سال پہلے آیا اور ہمارے درمیان آ کے رہنا اس نے شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم ہم نے 5 نمازیں اس سے بہتر پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابھی 5 نمازیں فرض ہونی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ 5 نمازیں بڑی خوبصورت پڑھا کرتا تھا۔ جب قحط سالی ہوتی ہم اس بندے کو کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو، وہ کہتا تھا نہیں پہلے صدقہ کرو۔ ہم کہتے تھے کتنا صدقہ کریں، وہ جو نبی پاک کی تعلیمات تھی وہ پہلے ہی بتا رہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ 1 سا کھجور صدقہ کر دو، ہم کہتے ہیں اگر 1 سا کھجور نہ ہو تو پھر کیا کریں؟
وہ کہتا تھا ایک مد جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، جب ہم صدقہ کرتے تو پھر ہمیں وہ پہاڑوں کے اوپر لے کے چلا جاتا، جیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اسی وقت آسمان سے بارش آ جایا کرتی تھی۔ لیکن وہ بندہ وہاں رہا اور اس کا آخری وقت آ گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی قوم کو کہا، لوگوں کو کہا کہ اے زمانے والوں، جانتے ہو میں بڑے بڑے علاقے ملک شام وغیرہ چھوڑ کے یہاں آیا ہوں مدینہ کی سرزمین میں، اور یہاں آ کے میں بڑا اوکھا گزارا کر رہا ہوں، تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں یہاں کسی محبوب کا انتظار کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی اللہ کی مقدس ہستی کا انتظار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بس اس نبی کی بعثت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جو نبی یہاں آئے گا یہی ان کا مسکن ہوگا، یہی ان کے رہنے کی جگہ ہوگی، یہی ان کا شہر ہوگا۔ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اس نبی کی پیروی کرتا ہوں، لیکن میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ وہ نبی جب آئے، اس نبی کا زمانہ بڑا قریب ہے، وہ جب آئے ایمان لانے میں تاخیر نہ کرنا، اسی وقت ایمان لے کے آ جائے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو سرکار کی آمد سے پہلے ہی نبی پاک کے منتظر ہیں، ایسے پاک لوگ تھے، نبی پاک کے عاشق تھے، ابھی نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، نبی پاک کی باتیں نہیں سنی، نبی پاک کبھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان لوگوں نے پہلی آسمانی کتابوں میں سرکار کی باتیں پڑھی، اپنا وطن چھوڑ کے آگے، اپنے بال بچے علاقے زمینیں ہر چیز چھوڑ کے آگے، اور کہا کہ میں ہر نعمت چھوڑ کے آیا ہوں اور یہاں غربت کا زمانہ دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں اس نبی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، کاش وہ نبی میری زندگی کے اندر آ جائے۔ لیکن اس بندے کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آئے، اور اس کی سند بھی علامہ البانی نے کہا کہ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام احمد نے ایک رابی سے روایت کیا، میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ مال تجارت لے کے مدینہ منورہ آیا۔ ایک اور آگے والا واقعہ، مدینہ منورہ میں کچھ مال تجارت لے کے آیا تو میں نے عزم کیا کہ میں نے کچھ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارنا ہے۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، حضرت عمر تھے، ایک اور صحابی تھے، تو ہم سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ یہودی ایک جگہ پہ جمع تھے اور اپنی تورات پڑھ رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا پڑھنے کا، باپ تھا اس کا جوان بیٹا مرن کے اوپر پڑا ہوا تھا، مرنے کے قریب تھا، تو وہ تورات پڑھ کے اپنے آپ کو رشد و تسلی دے رہا تھا۔ اور جب سرکار آئے اور سرکار نے آ کے پوچھا کہ اس کتاب کے اندر میری کوئی بات پاتے ہو، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن وہ جو بچہ تھا، وہ جو نوجوان تھا، چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، مرنے کے قریب تھا، وہ اپنی چارپائی سے اٹھا، بڑے اوکھے ہو گئے اور اس نے آ کے کتاب پکڑی اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کتاب کے اندر ہر وہ بات موجود ہے جو آپ بیان کرتے ہیں اور جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ وآلہ وسلم نے اس سے جب پوچھا کہ تو نے کوئی ایسا اس کتاب کے اندر امر دیکھا ہے کہ جو میرے بارے میں بیان ہو، تو اس کے باپ نے تو اشارہ کیا کہ نہیں، لیکن بچے نے کتاب ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ، واقعی آپ کی سیم وہ شانیں موجود ہیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ اس بچے کو لے لو، اس کا کفن بھی ہم نے اب کرنا ہے، اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھانا ہے۔ اس بچے کی شان دیکھیں، اسی وقت وہ مسلمان ہوا اور اسی وقت روح جسم سے پرواز کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شانیں ایسی ہیں اور بڑے واقعات ایسے ہیں کہ جو سرکار کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ مانا کرتے تھے۔ نجاشی بادشاہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے آخری لفظ آپ کو میں سناؤں گا۔ حضرت جعفر نے جب نجاشی بادشاہ کے سامنے نبی پاک کا تعارف کروایا، اس بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے بادشاہ مسلمان ہو گیا، حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ انجیل کے اندر میں نے ساری وہ باتیں پڑھی ہیں جو حضرت جعفر نے بیان کی ہیں، اور کہا کہ اگر میں یہاں حکومت اور بادشاہت کے معاملات میں نہ ہوتا تو میں خود اس نبی کے پاس جاتا، ان کے جوتے اور ان کے وضو کے برتن میں دھوتا۔
اس بادشاہ کا نظریہ دیکھ اور عقیدہ دیکھ. بادشاہ کہہ رہا تھا میں اس مقدس نبی کے جوتے بھی دھوتا, ان کے نالائن پاک بھی دھوتا, اور ان کے وضو کرنے والے برتنوں کو دھونے کی ڈیوٹی میں لے لیتا, وقت کا بادشاہ. اور اسی طرح ہریکل ایک بادشاہ ہے جسے ہم ہرکل پڑھتے ہیں, ہریکل بادشاہ, اس کے سامنے بھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا, ملک شام کی طرف تجارت کے لیے ابو سفیان یہ بات لے کے گئے تھے, ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو جس وقت ان ہریکل کے سامنے یہ بات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے اگر کاش یہ حکومت کے معاملات نہ ہوتے, بادشاہت کے معاملات نہ ہوتے, میں ضرور ان کے پاس جاتا اور ان کے قدموں کو جا کے بوسے دیتا اور ان کے قدموں کو جا کے دھوتا. یہ اس بادشاہ نے کہا تھا, لیکن محرومی کہ یہ بادشاہ پھر مسلمان نہ ہو سکا, اس نے کلمہ نہ پڑھا. بادشاہت کے لالچ میں معلوم ہوا کہ یہ بادشاہت کا جو لالچ ہے, امارت کا جو لالچ ہے, اور بہت بڑی دولت کا جو لالچ ہے, یہ بندے کو ایمان سے بھی پیچھے کر دیتا ہے. نجاشی وہ اسلام لے آیا تھا, اس کا جنازہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہاں تک نسب کی بات ہے, سرکار کی برادری اور خاندان کی بات ہے, تو مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے, حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چن لیا, اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چن لیا, اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا, اور قریش میں سے ہاشم کو چن لیا, اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا. یعنی پورے زمانے میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے, اور سب سے جو اعلیٰ خاندان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا, امام ترمذی نے بھی صحیح سے پاک کو نقل کیا کہ عبد المطلب بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ کچھ انصار کے لوگوں نے, یعنی مدینہ کے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بعض لوگ آپ کے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ کے نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں کون ہوں, سن لو میں کون ہوں. تو لوگوں نے کہا آپ تو محمد رسول اللہ ہیں. سرکار نے فرمایا ہاں محمد رسول اللہ ہوں, لیکن میں اس کے باوجود محمد بن عبداللہ ہوں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری نوع انسان میں سے جتنے بھی انسان ہیں اللہ پاک نے سب سے بہتر مجھے بنایا. اللہ پاک نے جب بھی اس دنیا کو پیدا کیا ابتدائی طور پر اس کے دو حصے کیے, دو جماعتوں کے اندر بانٹ دیا, اور مجھے اس جماعت کے اندر رکھا جو اعلیٰ جماعت تھی. پھر ان جماعتوں کے اللہ نے قبیلے بنائے اور مجھے اس قبیلے میں رکھا جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا. پھر قبیلوں سے خاندان بنے, مجھے اللہ نے اس خاندان میں رکھا جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں میں سب سے بہتر میرا انتخاب فرمایا. تو تم کہتے ہو کہ میرے نسب کے بارے میں بات کرتے, فرمایا کہ میں ایسا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا عالم میں میرے جیسا کوئی نہیں بنایا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, شیخ البانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا رہا ہوں. حضرت آدم سے لے کے حضرت آمینہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بدکاری نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سارے لوگ بڑے پسند تھے. جہاں جہاں میرا نسب آتا رہا, حضرت آدم سے لے کے حضرت آمینہ تک میں جہاں جہاں سے ہو کے گزرتا رہا, جو جو لوگ میرے باپ بنتے رہے وہ سارے نیک تھے, وہ سارے پادشاہ تھے, وہ سارے اچھے تھے. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بدکاری کے قریب نہیں کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ خود سرکار نے بیان کیا بخاری شریف میں. سرکار کا نام محمد ہے, پھر سرکار کے آگے والدین کے نام کی ترتیب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لعی بن غالب بن فہد بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب نامہ خود بیان کیا. بعض لوگ اس کو حضرت آدم تک بیان کرتے ہیں, تو وہاں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے سے روک دیا. فرمایا کہ آگے کی حقیقت جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے, صرف یہاں تک بیان کیا جائے. اسی لیے علماء منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے
وہ حضرت آدم تک نہیں بیان کرنا چاہیے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ حضرت عدنان تک تو خود سرکار نے بیان کیا، اس لیے سب سے بہترین جو نسب نامہ ہے وہ حضرت عدنان تک ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، اور حضرت آمنہ کا جو نسب ہے وہ چوتھی پشت میں آ کے حضرت عبداللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آگے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے اوپر کا خاندان پھر ایک ہو جاتا ہے۔ اس وقت سرکار کے والد صاحب کی عمر بھی 25 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی، اور حضرت آمنہ افضل ترین عورتوں میں سے تھی مکہ مکرمہ کی، اور شروع میں وہ حمل مبارک ہو گیا، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ یہ باپ کے ساتھ جناب ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے، اور سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ بنو عدی بن نجار اپنے ننیال والوں سے ملنے کے لیے گئے، اور وہاں بخار ہو گیا، اور وہاں پر ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ جناب عبد المطلب نے ان کو مدینہ منورہ کھجوروں کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں واپسی پر ان کو بخار ہوا، اور وہاں ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور سرکار کی جو ولادت کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار کے دن پیدا ہوئے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں سوار کا دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ سرکار پیر والے دن سوار والے دن پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہو گئے۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ سال چلتے ہیں 2023 2024، اس دور میں اس طرح کوئی نام نہیں ہوتا تھا، جو بڑا واقعہ ہوتا تھا اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا، یہ فلاں سال ہے۔ تو عام الفیل وہ ہاتھیوں والا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ہم اس کو بیان نہیں کریں گے۔ تو وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اس کے تقریباً 40-50 دن بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عام الفیل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ لیکن عام طور پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس کے شواہد اور زیادہ مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ 22 اپریل 571 کو صبح صادق کے وقت جناب ابو طالب کے گھر کے اندر سرکار پیدا ہوئے۔ علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ امام اسحاق نے حضرت حسان بن ثابت سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بھی 7 یا 8 سال کا لڑکا تھا، اور میں لوگوں کی باتوں کو کچھ سمجھتا تھا۔ ایک یہودی یثرب کی ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں چیختے ہوئے اس نے اپنی قوم کو پکارا اور جمع کیا اور کہا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو احمد کے ساتھ پیدا ہوتا تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آسمان کے جو ستارے نکلنے تھے، علماء کو ان ستاروں کا بھی پتا تھا۔ پہلے یہود علماء ان ستاروں کی بھی معلومات تھی۔ امام ابو نعیم نے محمد بن حیان سے سیدنا اسامہ بن زید سے روایت کیا، وہ زید بن عمر بن نفیل سے نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے ملک شام کے ایک پادری نے کہا تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اس لیے تم جلدی واپس جا کر اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ دور دور تک خبریں پھیلی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس کی زبانی اس کو نقل فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آئے تو ختنہ شدہ خوش و خرم سرکار پیدا ہو۔ عام بچوں کی طرح نہیں، ختنہ ہوا تھا، سرکار رو نہیں رہے تھے اور سرکار بڑے راضی و خوش تھے۔ تو ان کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے، ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور کہا یقیناً میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا کہ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رشتہ داروں کو الہام کیا تھا کہ ان کا نام محمد رکھنا ہے، اس لیے پھر آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ آپ کو دودھ پلانے والی 3 عورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے علاوہ 3 عورتوں کے دودھ نوش فرمانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلی
ام ایمن برقہ حبشیہ، صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں سے ہم کچھ حصہ پڑھتے ہیں، ابن شہاب زہری اس کو روایت کرتے ہیں۔ ام ایمن حبشیہ اسامہ بن زید کی والدہ، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی خادمہ تھی، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کی یہ خادمہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد کی وفات کے بعد حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو ام ایمن ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی، پھر انہی سے حضرت اسامہ بن زید یہ پیدا ہوئے، اور یہ خاتون تھی حضرت ام ایمن، یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی جو تھی ان کے خادمہ تھی، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگی جب سرکار کے انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کو ہوئی تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ درمیان میں پھر ہم اسی کی طرف چلے جائیں گے، یہ بات آئی تو اس کو مکمل کر لیں۔ حضرت آمنہ ان کو لے کے گئی اپنے ننیال میں ملانے کے لیے، یعنی مدینہ منورہ کی طرف، بنو عدی کی طرف، بنو نجار کی طرف، تو وہاں حضرت آمنہ بھی بیمار ہو گئی اور وہاں پہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا مقام قباء پر، اور پھر ان کے ساتھ یہی ام ایمن تھی۔ اب یہ ساری جو سرکار کی 6 سال کی عمر کے بعد جو معاملات تھے دیکھ بھال کے، پھر یہ ان کے پاس آ گئے۔ اور دوسری عورت جس نے دودھ پلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سویبہ ہے، عورت کا نام سویبہ ہے، ابو لہب کی یہ آزاد کردہ لونڈی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا، اور انہی کے متعلق وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو مردیاں ہیں رضاعت کرنے والی رضائی ماں ہیں حضرت سویبہ، ان کے متعلق ہے کہ ابو جہل کو 1 سال بعد حضرت عباس نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی کیا صورتحال ہے، کہا کہ بڑی عجیب صورتحال ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو پھر مجھے اس انگلی میں سے سراب کر دیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، تو کہا کہ مجھے پیر کے دن اس میں جو ہے کچھ اضافہ ہوتا ہے، کچھ مجھے آسانی ہو جاتی ہے، کچھ پینے کو مجھے ملتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور تیسری جو خاتون ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مشرفہ اسلام ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ مکے والوں کا عام یہ رواج تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو دیہات کے اندر بھیجیں گے، ہم ان کو دیہات کے اندر بھیجیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ دیہات کے اندر زبان مضبوط ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے جو بندہ شہر میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں تو اپنی زبان وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے شہریوں کی زبان مضبوط نہیں ہوتی۔ وہاں کوئی کسی علاقے کا آ گیا، کوئی کسی علاقے کا آ گیا، کوئی تجارت کرنے آ گیا، لہجہ وہ نہیں ہوتا جو خاص عربوں کا لہجہ ہے، اس کے لیے۔ اور دوسری وہ کہتے تھے کہ فضا جو ہے وہ صاف نہیں ہوتی شہروں کی، اس لیے وہ دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیا گیا، تو پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ حضرت حلیمہ کے پاس رہے، جتنے سال رہے تقریباً یہ 6 سال کے قریب عرصہ آپ نے وہاں پہ گزارا۔ اس کی ساری تفصیل حضرت حلیمہ نے خود اپنی زبان سے بیان کی، اور بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی ایک سفید جو سرخی مائل تھی اس گدی کے اوپر سوار تھی، اور بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر بھی ہے۔ دیگر عورتوں اور اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ نکلی جو قبیلہ بنو سعد کے ایک فرد تھے۔ میری سواری کے گھٹنے آپس میں ٹکرا کر زخمی ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو اللہ کی قسم ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی۔ یہ حضرت حلیمہ خود بتا رہے ہیں۔ اور زمانہ قحط سالی کا تھا، لوگ بھوک پیاس سے پریشان تھے، اور میرے ساتھ میرا ایک بیٹا تھا، اللہ کی قسم وہ رات بھر نہیں سوتا تھا، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو اس کو میں پلا سکتی، اسے صرف بارش کے پانی کے ذریعے میں سیراب کیا کرتی تھی۔ بکریوں کے دودھ کی بھی مجھے کوئی امید نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن انہیں لینا پسند نہ کیا۔ ہم سب کہتے تھے یہ تو یتیم ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کا خیال تو لڑکے کے باپ
کرتا ہے کہ باپ ہوگا تو خدمت کرے گا، اس کی ماں یا اس کے چچا یا اس کے دیگر رشتہ دار ہماری کیا خدمت کریں گے؟ میری تمام جو ساتھ والی تھی انہوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا، اور میں بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور میں نے بھی اس لحاظ سے قبول کیا کہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا۔ اب میں نے کہا کہ خالی ہاتھ واپس کیوں جانا ہے، کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا جائے، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا۔ اب ہوا کیا، حضرت حلیمہ کہتی ہے میں انہیں لے کر اپنے خیمے میں آ گئی، اللہ کی قسم جو ہی میں خیمے میں داخل ہوئی میری دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، یہاں تک کہ میں نے ان کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے سگے بیٹے کو پیٹ بھر کے دودھ پلایا، اور ان کے باپ اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے اسے دھویا اور مجھے پیٹ بھر کر پلا دیا۔ اس سے پہلے کیا معاملہ تھا، اچانک کیا معاملہ ہو گیا، اور اس روایت کو کثیر محدثین نے نقل کیا ہے اور خود بھی سیراب ہوئے۔ انہوں نے کہا اے حلیمہ اللہ کی قسم ہم ایک مبارک جان کو لے کے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کے سبب وہ کچھ عطا کیا ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں ہم اس رات آسودہ ہو کر چین کی نیند سوئے تھے، پہلے ہم اور ہمارے بچے کبھی چین کی نیند نہیں سوتے تھے، بچے بھوکے ہوتے تھے، رات روتے تھے، تو آج سرکار کے آنے کی برکت سے ہر طرف دودھ ہی دودھ تھا۔ پھر ہم لوگ صبح کے وقت اپنے علاقے کی طرف چل پڑے، میں اپنی سفید گدی کے اوپر سوار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے، میں تمام عورتوں سے آگے بڑھ گئی، وہ کہنے لگی ذرا ہمارا خیال کرو، کیا یہ تمہاری وہی گدی ہے جس پر سوار ہو کر تم اپنے گھر سے چلی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم جب چلے تھے اس کے گھٹنے زخمی تھے، اب تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس پر ایک مبارک لڑکے کو بٹھا دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کرم نوازی فرمائی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہم جب وہاں سے نکلے تو ہر روز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور بلائی میں اضافہ کرنے لگا، اور جب اپنے گاؤں واپس آئے تو پورا علاقہ قحط کے اندر مبتلا تھا، اور ہم جہاں بکریاں چرایا کرتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ ساری بکریوں سے بڑھ کے ہوتا، اور پھر لوگ کہتے تھے کہ وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ بکریاں چراتی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی، پرورش کہ جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں بڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے ایک سال کے لگا کرتے تھے۔ جس طرح ایک بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے تو سرکار ایک مہینے میں ایک سال کے ہوا کرتے تھے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گروتھ کر رہے تھے، بڑھ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی قسم کی مشکل اور وبا کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ کہتی میرے شوہر آپ کو لے کر مکہ آئے، ہم آپس میں کہتے تھے اللہ کی قسم ہم اس بچے کو اپنے آپ سے کبھی جدا نہیں کریں گے۔ جب ہم آپ کی والدہ کے پاس لے کے آئے تو کہا اللہ کی قسم ہم نے کبھی اس سے زیادہ برکت والا بچہ نہیں دیکھا، ہمیں اس کے بارے میں مکہ کی وبا اور امراض سے ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ اجازت دے دیں ہم دوبارہ واپس لے جائیں۔ یعنی دودھ کا جو زمانہ ہوتا ہے جب وہ پورا ہو گیا تو آپ لے کے پھر واپس آ گئے۔ لیکن جب واپس حضرت حلیمہ حضرت آمینہ کو واپس کرنے آئی تو کہا کہ نہیں یہ بچہ مزید ہمیں دے دے، اس کے اندر بڑی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں، یہاں وبا ہے، یہاں مرض ہے، یہاں کچھ اور عرصہ ہمیں جو ہے وہ گاؤں کے اندر لے جانے کی اجازت دے دیں، ہم شہر کے اندر اس بچے کو رکھنے کے اوپر مطمئن نہیں ہیں۔ حضرت آمینہ نے جب دیکھا یہ بار بار منتیں ترلے کر رہی ہیں تو پھر آپ کو واپس کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے واپس لے جائیں۔ ابھی 3-4 ماہ گزرے تھے کہ پھر لے کے واپس آ گئے۔ حضرت آمینہ نے فرمایا پہلے تو بڑی منتیں کرتی تھی، بڑے ترلے کرتی تھی، تو اب جو ہے وہ آپ واپس کرنے آ گئی ہیں، تو ٹالنے کی بڑی کوشش کی۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے ہم بچے کے والے سے بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ ایک دن میرے بچے جو تھے وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے اس بیٹے محمد کا سینہ چیر دیا۔ جب سینہ چیر دیا تو اس میں سے کسی چیز کو باہر نکالا اور دوبارہ پھر سینہ مبارک کو سی دیا، جسے ہم شق صدر کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے وہ ڈر گئے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت آمنہ کے پاس آئے اور کہا کہ بچہ آپ واپس لے لیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ اس بچے کے والے سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ وہ بچہ ہے جس کی برکتیں میں نے اس کی اپنے پیٹ کے اندر بڑی دیکھی تھی۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہاموں کو سنا،
میں نے بہت ساری ایسی باتیں دیکھی جن کا تصور نہیں ہو سکتا. میں نے ملک شام کے محلات دیکھے تو میرے بیٹے کے اوپر کسی قسم کا کسی جن کا اور اس طرح کی کسی چیز کا آسیب کا سایہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ ڈر گئی تھی. تو یہ شک صدر کا معاملہ ہوا. پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس رہنے لگے. اور اب یہ عمر مبارک تقریباً 6 سال کے قریب تھی. اور یہاں سے پھر وہ لے کے جب وہاں گئی مدینہ منورہ حضرت آمینہ, اور وہاں واپسی پر مقام ابوا پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے ان کا نام حارث تھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. ان کے 4 بچے تھے, عبداللہ, حذافہ, انیسہ اور شیمہ. یہ ان کی 2 بچیاں تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں پھر رضائی بہن بھائی بن گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت حلیمہ بھی ایمان لے آئی اور حضرت حارث یعنی یہ رضائی باپ اور رضائی جو والدہ ہیں یہ بھی ایمان لے آئی. تو یہ جو شق صدر کا واقعہ ہوا اس کے سلسلے میں علماء نے فرمایا کہ سینے کا چیرا جانا یہ اس لیے تھا کہ بچپن کے اندر بچوں کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں, جو بچوں کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے سرکار کا سینہ مبارک چیرا گیا بچپن کے اندر جب یہ حضرت حلیمہ کے پاس تھے. یہ بخاری مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. سینہ مبارک چیرا گیا, آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا, اور جو بھی اس کے اندر اس طرح کے معاملات ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا, میں نے اس کو مسلمان کر دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو مزید پاک کیا. اور یہ سرکار کا سینہ مبارک چیرا جانا یہ بعد میں بھی ہوا جب سرکار کو نبوت ملنی تھی, اس وقت بھی ہوا جب معراج پہ جانا تھا اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا تھا. اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفایت ہے, یہ سرکار کے دادا جناب عبد المطلب کے پاس آ گئے. والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے پاس آ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب جب آپ کو ایمن سے اپنی گود میں لیا تو آپ کو دیکھ کے بہت غمگین ہو گئے, اور ماں باپ دونوں جانب سے آپ کی یتیمی دیکھ کے آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور پھر غایت درجے کا آپ سے پیار کرنے لگے. اچھا, یہ جو سرکار کی یتیمی تھی اس کے والے سے بھی علماء نے بڑی باتیں بیان کی ہیں, بڑی خوبصورت باتیں. کہا کہ بعض بچوں کے اندر بڑی اعلیٰ جب لوگ باتیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا باپ بڑا اچھا ہے, اس کے باپ نے ادب سکھایا ہے. اس بچے کی بھی بات نہیں رہ جاتی, اشارہ باپ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ ہر طرح کے کمال میرے محبوب کی بیان ہو, ہر طرح کے تذکرے میرے محبوب کے بیان ہو. اور ویسے بھی یتیمی کی حالت میں جب سرکار اٹھیں گے اور اپنی شان کے ساتھ اٹھیں گے اور پوری دنیا کے اندر آپ کی نبوت چھا جائے گی, تو اس کے اندر بھی بہت سارے پہلو نمایاں ہو جائیں گے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے جو یتیمی کی حالت میں پوری دنیا کے اوپر اپنی نبوت کو اور اپنے اسلام کو غالب کرنے والی ہستی ہے. تو جناب عبد المطلب کے پاس پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہنے لگے. تو آپ کا ایک انداز وہ بہت پیارا امام ابن اسحاق نے لکھا کہ جو آپ کے دادا جان تھے عبد المطلب, ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کا مصلح, ان کی چادر یہ کعبے کے ساتھ لگائی جاتی تھی, کعبے کے ساتھ ان کا مصلح بچھایا جاتا تھا, ان کے لیے کپڑا بچھایا جاتا تھا. کسی بندے کو جرت نہیں ہوتی تھی ان کے کپڑے کے اوپر, ان کی بچھائی ہوئی چادر کے اوپر آ کے بیٹھے, حتیٰ کہ ان کے اپنے بیٹے بھی نہیں بیٹھتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چادر کو پر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ کے جو چچا جان تھے وہ آپ کو روکا کرتے تھے, منع کرتے تھے, اس چادر سے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جناب عبد المطلب کیا کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو, اللہ کی قسم یہ بڑی شان والا ہوگا. اور پھر آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے اور اپنے ساتھ ان کو چمٹا لیا کرتے تھے. یعنی اپنی چادر پہ اپنے بیٹوں کو نہیں بیٹھنے دیا کرتے تھے, کوئی بندہ نہیں بیٹھتا تھا کہ یہ مکے کے سردار کا مصلح ہے, یہ مکے کے سردار کی جگہ ہے, کرسی ان کی لگی ہوئی ہے جسے ہم کرسی کہتے ہیں. وہ تو نیچے کپڑا بچھایا کرتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. اتنی محبت تھی جناب عبد المطلب کو. امام طبرانی نے, امام بہقی نے, ابن سعد نے اور دیگر مورخین نے قندیر بن سعید سے اس کو روایت کیا. وہ کہتے ہیں اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں حج کیا تو ایک آدمی کو طواف کی حالت میں یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے عربی میں پڑھے تھے. یہ شعر تھا, اے میرے رب میرے سوار محمد کو لوٹا دے,
اسے میرے پاس لوٹا کر مجھ پر احسان فرما. ادھر طواف کر رہے تھے اور ادھر یہ دعا مانگ رہے تھے. تو وہ جو بندہ حج کرنے آیا تھا زمانہ جاہلیت میں، وہ بندہ بیان کر رہا ہے اسلام کے بعد. کہا کہ یہ کیا مراد تھی، یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ پھر اس نے بندے نے بتایا کہ عبد المطلب آپ کے ایک بار اونٹ کسی فاصلے پہ چلے گئے، انہوں نے بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. سرکار کو ہو گئی تاخیر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو گئی، ان کا دل پریشان ہو گیا کہ میرا بیٹا محمد پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے، پتہ نہیں کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو. تو پھر یہ کعبے کا ساتھ ساتھ طواف کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے میرے رب میرے سوار محمد کو لٹا دے، اسے میرے پاس لٹا کر مجھ پر احسان فرما. اور پھر جب آپ واپس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو بڑی بہترین بات کی. آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں تمہارے لیے عورت کی طرح حزین اور غمگین ہو گیا تھا، مجھ سے کبھی الگ نہ ہوا. یعنی جس طرح عورت ماں اپنے بیٹے کی دوری کی وجہ سے غمگین ہو جاتی ہے اور حزن اور ملال کے اندر آ جاتی ہے، تو فرمایا مجھے بھی اس طرح بہت زیادہ تیری ٹینشن ہو جاتی ہے، مجھ سے دور نہ جایا کرو، مجھ سے الگ نہ ہوا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے انہی کے دور میں جس وقت آپ اپنے دادا کی کفالت میں تھے، تو وہاں بنی مدد کے کچھ قیافہ شناس آئے، یعنی یہ جو ڈیوا لگانے والے ہوتے تھے، وہ بندے آئے اور انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جناب عبد المطلب سے کہا کہ خدا کی قسم مقام ابراہیم کے اندر جو قدموں کے نشان ہیں، وہ قدم اور آپ کے اس بچے کے قدم، ان کے نشان دونوں سیم سیم ہیں، وہ سیم اس قدموں کے مشابہ ہیں جو مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، ان قدموں کی بناوٹ. اور یہ جس بچے کے جو قدم ہیں یہ سیم سیم ہے، اس بچے کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا، یہ بچہ بڑی شان والا ہوگا. اور اس کے بعد جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا ان کی بات سن رہے ہو، میرے بعد بھی میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنا اور کبھی اس کو پریشان نہیں ہونے دینا. اور اب یہ تقریباً 8 سال کی عمر ہو گئی تھی تو جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اور پھر یہ باقاعدہ وصیت کر کے گئے تھے جناب ابو طالب کو، اور 8 سال کی عمر میں پھر یہ جناب ابو طالب کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جناب عبد المطلب کو مقام حجون یہاں پہ دفن کر دیا گیا اور جناب عبد المطلب کی اب ذمہ داری آ گئی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان تھے، حضرت عبداللہ کے سگے بھائی. تقریباً 43 سال آپ کے پاس رہے جناب ابو طالب کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 43 سال رہے ہیں اور بڑی خدمت کی انہوں نے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کے آرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کے دفاع کے والے سے آپ کھڑے ہو گئے. اور ان کے شام کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، وہاں پر بھی آپ کو یہ ساتھ لے کے گئے تھے اور جو وصیتیں ہوئیں اور جو باتیں ہوئیں پھر وہ ساری آپ نے مزید مد نظر رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک تقریباً 15 سے 19 سال تھی، اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی فجار، حرب فجار کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ قبیلہ کیس کے دوران اور قبیلہ کنانا کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کی وجہ سے. اور پھر یہ جنگ کرتے کرتے حرم کے اندر آ گئی، وہ جنگ ڈال نہیں رہی تھی. مورخین نے لکھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگ میں جناب ابو طالب ان کو ساتھ لے گئے، جس دن سرکار اس جنگ میں گئے تو وہ پاسا پلٹ گیا اور پھر اس وقت قریش والوں کو کامیابی ملی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جنگ کے اندر اپنے چچا جناب ابو طالب کو تیر اٹھا کے دیا کرتا تھا. تو یہ تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان عمر شریف تھی. تو یہ بہت بڑی جنگ کی فضا بن گئی. اس جنگ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. اور پھر ایک جو بڑا واقعہ 20 سال کی عمر میں آیا وہ یہ تھا حلف الفضول. یہ ایک معاہدہ تھا، ایک کمیٹی بنی، ایک رفائی تنظیم بنی، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. یعنی ذی القعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کی عمر تھی. سب سے پہلے جس نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی، اس وعدے کی، اس کمیٹی کی، وہ زبیر بن عبد المطلب تھے. اس کا سبب یہ بنا کہ یمن کے قبیلہ زبید کا ایک آدمی مال تجارت لے کے مکہ آیا.
لیکن وہاں وہ جو اس کا سامان تھا وہ آس بن وائل، یہ بھی ایک چودھری تھا بڑا مکے کا، اس نے سامان خرید لیا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو زبید علاقہ تھا، اس کا رہنے والا یہ زبیدی بندہ، یہ پہاڑ کے اوپر چڑھا جبل ابو قبیس کے اوپر، اور طلوع آفتاب کے وقت اس نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کر دیا اور آوازیں دینا شروع کر دی کہ لوگوں میری بات سنو، جمع ہو جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، میری مدد کی جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے ظلم ہوتا ہے تو پھر ہاشم، زہرہ، امیہ، مخزوم، تمیم بن مرہ، عبداللہ بن جدعان اس کے گھر میں جمع ہوئے، اور پھر وہاں ہو کے یہ معاہدہ کیا گیا کہ ہر مظلوم کی ہم نے مدد کرنی ہے، اور پھر مہمانوں کی میزبانی کی بات ہوئی۔ پھر اس طرح کے مختلف قسم کے معاہدے ہوئے، جس کے اندر مین یہ بات ہوئی اگر بعد سے کوئی بندہ یہاں مکے میں اپنی چیز لے کے آتا ہے تو ہم اس بندے کے ساتھ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہاں ایک کمیٹی بنی تھی، ایک وہاں پہ لوگوں کی تنظیم بنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنظیم کا جو ہے وہ بڑا پرچار کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بعد میں بھی اعلان نبوت کے بعد بھی تعریف کی۔ ایک بندہ تھا ابن جدعان، وہ مین کرتا دھرتا تھا اس کام کا، ابن جدعان، تو وہ اپنے دور کے اندر بڑا نیک تھا، مہمانوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، اور بڑا ہی اچھا اس دور کے رفائی معاملات میں اور لوگوں کی خدمت کے معاملات میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ آپ ابن جدعان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو بڑا اچھا تھا، لوگوں کو کھانے کھلانے، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کے کام آنا، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، پر کلمہ نہیں پڑا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی ایمان لانا ضروری ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ کافر لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں، کافر بڑی رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں، یا ہمارے آج بعض دنیا دار بندوں کو یہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ یار میں نے فری ڈسپینسریاں کھول دی ہیں، میں نے اتنا کام کیا ہے، میں نے فلان کام کیے، لیکن دین کے اصل اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ کا یہ رشتہ دار تھا اور زمانہ جاہلیت کے اندر بڑے اچھے کام کیے، رفاع عامہ کے ہزاروں کام کیے، اور کسی مہمان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا کرتا تھا۔ یہ حلف الفضول جو عہد ہوا، جو تنظیم بنی، اس کے اندر مین کرتا دھرتا بھی یہ بندہ تھا۔ لیکن جب عقائد خراب ہوئے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے کبھی اپنے رب سے گناہوں کی معافی کا سوال نہیں کیا، کبھی اللہ کے اوپر وہ اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانے والی کیفیت اس نے نہیں کی۔ یہ اس دور میں جو دین حنیف تھا، جو دین فطرت تھا، اس دور کے تقاضوں کے مطابق بھی اپنے دین کے اوپر ثابت قدم نہیں رہا، اس لیے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ بعض بندے کہتے ہیں ہم دنیا کے بڑے کام کرتے ہیں بخشش ہو جائے گی۔ بخشش ہونے کے لیے دین کے اصولوں اور دین کے قواعد کے اوپر چلنا بے حد ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس عہد نامہ کے وقت فرمایا کہ یہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی اور محبوب عمل تھا، اور اگر مجھے عہد اسلام میں ایسے عہد نامے کی دعوت دی جاتی تو میں اسے پھر بھی قبول فرماتا، عہد اسلام میں بھی۔ تو یہ اس طرح کے اچھے اگر معاہدے بنے، اچھی تنظیمیں بنے تو ان کے اندر بندے کو حصہ لینا چاہیے، اور ان کے اندر بندے کو ضرور بضرور شمولیت کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ جناب ابو طالب کے کچھ جو حالات تھے وہ مشکل تھے تو آپ نے بکریاں بھی چرائیں۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی مبعوث کیا ہے تو اس نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی کچھ پیسوں کے بس بکریاں چرائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کے اندر سرکار کا حکم ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ بکریاں جو جانور ہے وہ بڑا شدید قسم کا جانور ہے، جو بڑی تیزی اور پھرتی والا جانور ہے۔ اس کے اندر راز یہ ہے کہ نبیوں کے اندر اور زیادہ حلم پیدا ہو جائے، اور زیادہ نرمی پیدا ہو جائے، ان کو تربیت اور ٹریننگ آ جائے
اس لیے ہر نبی نے بکریوں کو چرایا ہے کہ بکریوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. طرح طرح کی بکریاں ہوتی ہیں اور ان کی جو امت ہوگی نبیوں کی، پھر اس امت کی پرورش کرنا، اس امت کی ٹریننگ کرنا، یہ ان کے لیے آسان ہوگا جب یہ بکریاں چرائیں. اس لیے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اور یہاں سے ان لوگوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بکریاں چرائیں، لیکن آج کا ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں وہ راتوں رات ہی لاکھ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے. چھوٹے موٹے کام کو تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. اس کا وہ کہتا مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے تھوڑے پیسوں والا کام نہیں کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا چند سکوں، یہ حدیث کا لفظ، فرمایا چند سکوں کے بدلے میں نے، ایک انداز یہ تھا کہ بالکل ہی حقیر سی قیمت، اس کے بدلے میں نے بکریاں چرائی ہیں. تو کام کرنے میں بندے کو کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. کام کرنے میں بندے کو کبھی ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ نہیں کہ میں جو ہے وہ ایسا کام نہیں کروں گا، کوئی بڑی دولت والا، بڑے پیسے والا کام کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کاروبار بھی کیا. کاروبار کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کی. اور یہ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب نے کہا کہ حالات کچھ سخت ہو گئے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کے لوگ مختلف علاقوں میں تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ بھی اپنا کچھ ذہن بنائیں. ابھی یہ بات چل رہی ہے، ادھر حضرت خدیجہ تک کسی نے بات پہنچا دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق امین ہونے کے چرچے تو گلی گلی جگہ جگہ موجود تھے. تو حضرت خدیجہ نے اسی وقت پیغام بھیج دیا، اگر محمد میرا مال لے کے جائے گا تو میں 2 گنا ان کو اجر دوں گی، 2 گنا ان کو، جتنے لوگوں کو جتنا معاوضہ ملتا ہے ان کو ڈبل دیا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے شام چلے گئے اور 4 اونٹنیاں ان کی جو اجرت تھی وہ طے پائی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو ساتھ میسرہ غلام بھی چلا جاتا ہے. اس کو آپ نے بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں کہ دیکھ بھال رکھنا، پھر ساری مجھے آ کے بات بتانا. سرکار نے وہاں کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو لڑائی جھگڑے کے اوپر مشتمل ہو. سرکار جب بھی کسی بندے سے تجارت کی بات کرتے بڑے انصاف اور بڑی ایمانداری سے کرتے اور ڈبل نفع لے کے واپس آئے. اور پھر ایک اور بڑی سیاست جو کی وہ یہ کی کہ وہاں ملک شام کی جو چیزیں تھیں اور جن کی ضرورت تھی مکہ میں، یہ نہیں کہ یہاں مکہ مکرمہ سے یہاں کی چیزیں لے کے ملک شام چلے گئے اور وہاں سے درہم دینار یا جو بھی اس دور میں چلتا تھا وہ لے کے واپس آ گئے. نہیں، ایسا نہیں کیا. اب وہاں کی چیزیں لے کے پھر یہاں آ گئے اور وہاں آ کے وہ چیزیں بیچ دی. یعنی یہ دوہری تجارت ہو گئی. اس حوالے سے بھی حضرت خدیجہ بڑی راضی ہوئی. اور پھر میسرہ نے آ کے بتا دیا کہ وہاں ایک جگہ پہ بات ہوئی کسی تجارت کرنے والے بندے سے، اس نے لات عزیٰ کی قسم کھائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا کہ نہیں، قسم صرف اللہ کی ذات کی ہے اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور جب میں نے دیکھا ایک بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا، سارے راستے انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جس سے کوئی میرا دل دکھے، مجھے پریشانی ہو، راستے میں سفر کرنے والوں کو پریشانی ہو. سرکار نے اسے کافی ساری باتیں آ کے بتائیں. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی راضی ہوئی اور بڑی مطمئن ہوئی. پھر یہاں سے پھر آپ کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا. حالانکہ آپ کے پہلے کئی نکاح ہو چکے تھے، تقریباً 3 پہلے نکاح ہو چکے تھے، اور پھر جو ہے آپ کی عمر شریف بھی تقریباً 40 سال کو پہنچ چکی تھی اور آپ نے شادی کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا. آپ کے پہلے بیٹے بھی موجود تھے اور کئی رئیسوں کا پیغام آپ کو آتا رہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی رہی کہ اب میں نے نکاح نہیں کرنا، اب میں نے نکاح نہیں کرنا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سرکار کا تقوی پرہیزگاری کا علم ہوا تو اب آپ کا کچھ ذہن بنا کہ جو ہے وہ اب نکاح کر لیا جائے. اب یہاں سے واقعات ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کے اندر اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت سے لے کے سرکار کی شادی مبارک تک ہم نے جو ہے وہ 25 سال کی عمر اب ہو گئی ہے. تو یہاں تک کچھ چیزوں کا ہم نے خلاصہ تر سماعت کر لیا. آگے عید کے ایام آ رہے ہیں تو ہم ان میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی بیان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. لیکن عید کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے. آپ سارے احباب جو ہے وہ درود شریف پڑھ دیں تو چند بار پھر ہم اس دعا کرتے ہیں. صلوات والسلام علیکہ یا سیدی.